میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ اس دارالکفر سے ہجرت کر کے جہاں جانے کا میرا رب حکم دے گا وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، مجھے نیک صالح اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، قال، تو آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے اور ان کے افعال اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے وہ رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس بیٹے نے رضائے الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا۔ قال، اس نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ یہ واقعہ منی میں واقع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی، بیٹے کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر دیا، بس اب اتنا کافی ہے۔ یعنی انہوں نے تو بیٹے کو لٹا بھی دیا، چھری بھی پھیر دی، تو اپنا خواب آپ نے سچ کر دکھایا، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بیٹے حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق، لیکن دلائل کی قوت یہی بتاتی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ فدیے میں جنت سے بکری بھیجی گئی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مینڈا بھیجا گیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی ہماری طرف سے سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی۔ نبی من الصالحین، نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔
ذبح کے واقعے کے بعد اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، پھر ذبح کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے لیے لٹایا تھا وہ حضرت اسماعیل تھے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ میں ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے جنہیں لٹایا گیا، وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت اتاری ابراہیم پر اور اسحاق پر، ہر طرح کی برکت اتاری، دینی برکت بھی، دنیاوی برکت بھی۔ اور ظاہری برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سے نبی ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے، یعنی مومن ہے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے، یعنی کافر ہے۔ صدور افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی باپ کے صاحب فضائل کثیرہ ہونے سے اولاد کا بھی ویسا ہی ہونا لازم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، کبھی نیک سے نیک پیدا کرتا ہے، کبھی بد سے بد، اور کبھی بد سے نیک۔ نہ اولاد کا برا ہونا آبا و اجداد کے لیے عیب ہو، نہ آبا کی بدی اولاد کے لیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم دے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے نصیب کا، تو نصیب اپنا اپنا ہے۔ کبھی باپ بڑا نیک ہوتا ہے، اولاد بری ہوتی ہے، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی نیک بنائے۔ سورہ صافات کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔